چلا میں وعدہ نبھانے سلام کے مزار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ناظرین کرام السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں 28 رجب یعنی تمہید کربلا کی مناسبت پر تعزیت پیش کرتا ہوں. یہ وہ دن ہے اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں فرزند رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا پیارا وطن چھوڑا. اور آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ حسین نے وطن چھوڑا یعنی اپنے نانا کی قبر کو خیرباد کہا. حسین نے وطن چھوڑا یعنی اپنی اماں کی لحد کو خدا حافظ کہا. اور حسین نے وطن چھوڑا یعنی اپنے بھیا کی مزار کو الوداع کہا. ہر انسان، ہر زندہ دل انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور وطن سے محبت ایمان کی علامت ہوتی ہے. ہر انسان جہاں پر زندگی گزارتا ہے اس جگہ سے محبت ہوتی ہے اور اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اسے اپنا وطن چھوڑنا پڑے اور اپنا پیارا گلشن جس نے آباد کیا ہو اسے چھوڑنا پڑے. لیکن کبھی کبھی کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں پر پھر اپنی اس محبت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کو مقدم نہیں کیا جاتا ہے کہ ہم اس جگہ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم جہاں پر پلے بڑھے ہیں ہمیں اس جگہ سے بہت محبت ہے، ہم جہاں پر زندگی گزار رہے تھے اس جگہ سے ہمیں بڑی انسیت ہے. اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ اس سے زیادہ ایک اہم چیز دین کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ دین کیا چاہتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری خواہش کیا ہے، ہماری آرزو کیا ہے، ہماری تمنا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ دین کا مفاد کس چیز میں ہے. اگر وطن کے چھوڑنے سے دین کا مفاد ہے تو وطن کو چھوڑنا ضروری ہوگا، پھر قبیلے کی، قوم کی، شہر کی، قریے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اور وہ وقت اس وقت آتا ہے کہ جب انسان یہ دیکھے کہ اس وقت اس کا دین خطرے میں ہے، دین پر آ جا رہی ہے، دین پر کوئی وقت آ رہا ہے، تو اس وقت اسے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنا پیارا وطن کیسے چھوڑیں، ہم اس جگہ کو کیسے چھوڑیں جہاں پر پلے بڑھے ہیں. یہی وجہ تھی کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اس لیے وطن نہیں چھوڑا جو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حسین خوف زدہ ہو گئے تھے، بیعت کے ڈر سے حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. نہیں عزیزان محترم، ڈر اور خوف کا احتمال وہاں پر ہوتا ہے جب کوئی دنیاوی انسان یا دنیا کا بنایا ہوا امام ہو جو کہ طرح طرح کی چیزوں سے خوف اور ڈر میں آ جاتا ہو. لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، اسے خوف اور ڈر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اور اگر یزید لعنت اللہ علیہ امام حسین سے بیعت نہ بھی مانگتا تب بھی امام حسین کا فریضہ تھا کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑیں اور دین کے دفاع کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے نکلیں، کیونکہ اس وقت کا ماحول، اس وقت کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ خاموش بیٹھا جائے، سکوت اختیار کیا جائے، بلکہ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ دین کی نیلامی ہو رہی تھی، دین کو بیچا جا رہا تھا، حلال محمدی کو حرام، حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا تھا. یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حسین جو نکلے تھے اس لیے نکلے تھے کہ ان کو حکومت کی آرزو تھی، حکومت کی تمنا تھی. دوستو، اگر حسین حکومت کی تمنا کرتے بھی تو بیجا نہیں تھا. اگر حکومت حسین کو چاہیے تھی تو وہ غلط نہیں تھی، لیکن حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے، یہ مسلم ہے. لیکن اگر حکومت کے لیے نکلتے بھی تو حسین حکومت کے لیے نکلنا حسین کا جائز تھا، صحیح تھا. کیوں جائز تھا، کیوں صحیح تھا؟ چونکہ حکومت یقیناً معاویہ کی میراث نہیں تھی، حکومت میراث تھی رسول کی، حسین کی میراث تھی، لہذا حق حسین کو تھا حکومت کا. وہ الگ بات ہے کہ ایک فاسق و فاجر اٹھتا ہے اور مسجد اسلامی پر بیٹھ جاتا ہے اور بیجا غصب کر کے اس پر اپنا راج جما لیتا ہے اور امت مسلمہ تماشائی بنی رہتی. پھر حسین نکلے کیوں تھے؟ حسین نکلے تھے، مسلم ہیں، انہوں نے خود اپنی وصیت میں فرمایا ہے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وابی.
حسین نے فرمایا کہ دیکھو میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، شر کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں نکل رہا ہوں کیوں؟ اصلاح کے لیے۔ کس کی اصلاح کے لیے؟ نانا کے دین کی اصلاح کے لیے۔ اس کا مطلب دین میں کچھ خامیاں آ گئی تھیں، کچھ چیزیں ایسی رائج ہو گئی تھیں، دین میں کچھ چیزیں ایسی داخل ہو گئی تھیں جس کے بعد حسین ابن علی کا قیام کرنا بہت ضروری اور واجب ہو گیا تھا۔ اور وہی ہوا کہ جب امام نے اس موقع کو مناسب سمجھا کہ جب بیعت کا مطالبہ ہوا، اس موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے امام مدینے کو چھوڑنا ہے۔ حسین دنیا طلبی کے لیے نہیں نکلے ہیں، اس لیے کہ دنیا طلبی کیوں کریں گے؟ جس کے بعد میں دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہوں، اس کا بیٹا دنیا کی طرف آگے جائے گا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور انسان دنیا کماتا ہے اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اس کے لیے دنیا کماتا ہے۔ اگر حسین ابن علی دنیا چاہتے ہیں، دنیا کمانا چاہتے ہیں، تو اپنے ساتھ اس چھوٹے سے کاروان میں اپنے بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ دنیا طلبی نہیں تھی، بلکہ یہ دین کے لیے دفاع تھا، کہ جس کو سرکار سید الشہداء اپنے اوپر واجب سمجھ رہے تھے۔ جب امت مسلمہ کے ضمیر مردہ ہو گئے تو امام حسین نے کہا کہ ان ضمیروں کو بیدار کرنا اب حسین کا فریضہ ہے۔ اس لیے حسین سرکار سید الشہداء نے اس بات کا عزم کیا اور کہا اور یہ سوچا کہ تو نہ صحیح کہ اگر نانا نے اپنی ہجرت کے ذریعے سے دین کو پھیلایا تھا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ نواسا اسی ہجرت کے ذریعے سے دین کو بچائے گا۔ اور سرکار سید الشہداء نے اس بات کا عزم کرتے ہوئے مدینے کو خیر بات کہا، اپنے نانا کے روضے کو الوداع کہا، ماں کی قبر کو خدا حافظ کا، اور بھیا کے لحظ سے جدا ہوئے۔ کیوں؟ تاکہ اسلام کو بچا لیں۔ آج آپ جو اسلام دیکھ رہے ہیں دنیا میں، لاکھ برائیاں ہوں، آج یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ امام حسین کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اگر حسین سید الشہداء نے قربانی نہ دی ہوتی کربلا کے میدان میں، تو آج ہم برائی کو برائی نہ کہہ رہے ہوتے، اچھائی کو اچھائی نہ کہہ رہے ہوتے۔ چونکہ وہ زمانہ ہمارے سامنے ہے کہ جب ہم شرابی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جب ہم جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن کوئی صدائے احتجاج بلند کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن آج کسی کے سامنے آپ کہہ کے دیجئے کہ بدھ کو ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے، آپ کسی سے کہیے کہ جاؤ شرابی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اگر کوئی شرابی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس وقت بتائیے گا۔ آج ہر آدمی لاکھ نماز نہ پڑھتا ہو، ایک انسان تارک الصلاۃ ہو، اس کے باوجود بھی اگر اس سے کہا جائے کہ جاؤ شرابی کے پیچھے نماز پڑھ لو تو وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو آج جرأت اظہار آئی ہے، جو آج انسان برائیوں کے خلاف احتجاج کرتا ہے، یہ حسین ابن علی کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ 28 رجب کی وہ تاریخ ہے کہ جب سرکار سید الشہداء نے اپنا چھوٹا سا قافلہ لیا اور اس بات کے ارادے کے ساتھ کہ اب ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے اگر اپنا گلا دینا ہو تو ہم اپنا گلا بھی دیں گے، اگر علی اصغر کو خدا کی راہ میں پیش کرنا ہو تو حسین ابن علی اصغر کی بھی قربانی پیش کرے گا، اور اگر دین کو علی اکبر کا سینہ چاہیے تو حسین ابن علی اکبر کا سینہ دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر ہمارے نانا کے دین کو سایہ چاہیے تو نہ صحیح کہ میں اپنی پیاری بہن زینب کی رضا اپنے نانا کے دین کے لیے نچھاور کر دوں گا۔ دوستو، اس موقع پر ہم عزم کریں کہ حسین نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی اس مقصد کو نظر میں رکھیں۔ حسین نے اس لیے قربانی دی تھی، امام صادق علیہ السلام زیارت 40 میں فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس پر کہ جس نے گمراہی سے بچانے کے لیے، لوگوں کو جہالت سے نجات دینے کے لیے قربانی دی، اپنا خون اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ کہیں حسین کے نام پر جہالت تو نہیں ہے ہمارے سماج میں، کہیں حسین کے نام پر بدعتیں تو ہمارے سماج میں رائج نہیں ہو رہی ہیں۔ اس بات کو دیکھیں، کہیں حسین کے نام پر خرافات تو نہیں آ رہے ہیں۔ اگر یقیناً خرافات موجود ہیں، بدعت موجود ہے، تو یقیناً حسین کی روح آج بھی ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے، حسینیوں سر پر کفن باندھو اور کھڑے ہو جاؤ قیام کے لیے۔ اس لیے ابھی بھی خون کی ضرورت ہے دین کو بچانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔